اسٹیج پہ بلانا چاہوں گا ملک نصیر صاحب کو جو پریزیڈنٹ ہیں حلقہ اردو ادب میں. پلیز وہ اسٹیج پہ آپ کی بہت وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم و تشدد سہ نہ سکے، حق اور سچ کے دھاروں پہ روداد صداقت کہہ نہ سکے. یہ چشم فلک نے دیکھا ہے طاقت میں جو ہم سے بڑھ کر تھے، انصاف کا طوفان جب بھی اٹھا وہ مد مقابل رہ نہ سکے. اور ایک جذب حصول مقصد نے یوں حرص و حوث سے پاک کیا، ہم جبر کے ہاتھوں بک نہ سکے اور وقت کی رو میں بہ نہ سکے. مارچ کا مہینہ گزر گیا، 23 مارچ کا وہ دن یاد کرو جب موجودہ مینار پاکستان کے اس گراؤنڈ میں لاکھوں آنکھوں نے ایک خواب دیکھا، لیکن اس خواب کے پیچھے ایک جذبہ تھا، ایک کاوش تھی، اور 7 سال کے اندر پاکستان کی صورت میں وہ خواب تکمیل کے مراحل پہ پہنچا. مگر 1947 میں ایک اور خواب دیکھا گیا. وہ خواب پاکستان کی ترقی کا خواب تھا، وہ خواب اس ملک کو ایک پرامن ملک بنانے کا خواب تھا، وہ خواب اس ملک کی ترقی یافتہ بنانے کا خواب تھا. مگر افسوس کہ وہ خواب آج تک پورا نہ ہو سکا. ہمارے ابا و اجداد نے جو خواب دیکھا اس خواب کو تکمیل کر کے زمین کے نیچے سو گئے، مگر ایک خواب ہماری آنکھوں میں منتقل کر گئے. وہ خواب اس ملک کی ترقی کا خواب تھا، مگر وہ خواب چکنا چور ہو گیا اور آج ہماری آنکھوں میں کرچیوں کی صورت میں ہے. ہماری آنکھیں اس خواب کو دیکھتے ہوئے روتی بھی ہیں اور ترستی بھی ہیں، مگر یقین مانیے کہ اس خواب کو اور خواب سے کرچیاں بنانے تک کا جو سفر تھا اس میں میں بھی قصوروار ہوں، اس میں آپ بھی قصوروار ہیں. وہ سچی تعبیر جو ہم نہ دیکھ سکے، اور آج میں اپنے ملک میں دیکھتا ہوں کہ بندوق سے گولی نکلتی ہے، گولی چلانے والا بھی کلمہ پڑھتا ہے اور گولی ایک سینے کے آر پار ہو جاتی ہے، اور وہ گولی کھا کے گرنے والا بھی کلمہ پڑھتا ہے. گولی مارنے والے کا بھی وہی رب ہے، گولی کھانے والے کا بھی وہی رب ہے. گولی مارنے والا بھی اسی کلمے کا ماننے والا ہے جو گولی کھانے والا ہے. یہ ماحول بنانے والوں میں ہمارے حکمرانوں نے جو کردار ادا کیا اتنا ہی قصور آپ کا بھی ہے، اتنا ہی قصور میرا بھی ہے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہماری حالت ایسے مجرموں جیسی ہے کہ ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. اور پوزیشن یہ کہ خواب دیکھا گیا بچوں کی تعلیم کا. آج ہمارے بچے، ہمارے بھائی نے کہا کہ 8 سال کا بچہ گیٹ کیپر بنا ہوا ہے. خواب دیکھا گیا ہماری بہنوں اور ماؤں کی عزت کا جو کہ گلیوں میں نارام ہو رہی ہیں. خواب دیکھا گیا آپ کی اور میری ترقی کا، مگر حالت یہ ہے کہ ہمارے بوڑھے بزرگ پنشن کی خاطر بینکوں کے باہر کتاریں لگا کے کھڑے ہیں، اور ہمارے وزراء ایسی کمروں کے اندر منرل واٹر کی بوتل سامنے رکھ کے بلوچستان اور ہمارے صحراؤں کے فیصلے کر رہے ہیں. یہ تو ہمارے حکمرانوں کا وہی حال ہے کہ غریبوں کو نہیں پالا، حوالی پال رکھے ہیں، امیر شہر نے کتے شکاری پال رکھے ہیں. اور حالت یہ ہے کہ ہمارے نوجوان ہاتھوں میں ڈگریاں لیے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ہاؤس کے سامنے خود سوزی کرنے پہ مجبور ہیں. اور بھوک اور افلاس کی یہ حالت ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو بیچنے کی خاطر مجبور ہیں. میں اگر بھوک کی شدت کا گلا کرتا ہوں، تم عقیدوں کے غبارے مجھے لا دیتے ہو. اب پوزیشن اس بات سے آگے نکل چکی ہے. وہ خواب تو کرچیوں کی صورت میں ہمارے آنکھوں میں ہے، لیکن ایک خواب ان آنکھوں نے دیکھا ہے، عمران خان نے ایک خواب دیکھا ہے. اور اگر یہ خواب اپنے پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکا تو یقین مانیے اس میں میں بھی مجرم ہوں گا، اس میں آپ بھی مجرم ہوں گے. تو آخر میں احمد ندیم قاسمی صاحب کی دعائیہ کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے
خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں پہ گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، اور خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ بہت شکریہ۔